کیا آپ بھی زندگی کے ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جہاں پر چیز ٹوٹتی ہوئی لگتی ہے؟ نوکری، رشتے، صحت، پیسے سب ایک ساتھ مسئلے میں ہو تو انسان خود سے پوچھتا ہے میں اور کتنا برداشت کروں؟ اگر آپ بھی کبھی ایسے لمحوں میں کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمت ٹوٹ جاتی ہے یا دل ہار مان لیتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم بات کریں گے کہ مشکل وقت میں اندر سے سچ میں کیسے مضبوط رہا جائے، نہ صرف زبردستی مسکرا کر بلکہ دل سے طاقت حاصل کر کے۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے مشکل وقت میں مضبوط کیسے رہے، ہاؤ ٹو اسٹے اسٹرانگ ان دا ڈیفیکلٹ ٹائمز۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو 18 سے 40 کی عمر کے درمیان ہے۔ اسٹڈی، جاب کا مسئلہ، فیملی کا رسپانسبلٹی اور خود کے خواب، ڈریمز سب کو ایک ساتھ مینیج کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ 3 بڑے پوائنٹس پر جو کہ بہت اہم پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، مشکل وقت کو سمجھنا، یہ کیوں آتا ہے اور ہمیں اندر سے کیسے تڑپاتا ہے۔ نمبر 2، ذہن اور دل کو سنبھالنے کے عملی طریقے، ایموشن اور سوچ کیسے کنٹرول کریں۔ 3 نمبر، ایمان، دعا اور لوگوں کے ساتھ تعلق کے ذریعے اندرونی طاقت کیسے بنائیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پوائنٹ نمبر 1، مشکل وقت کو سمجھنا، یہ ہمیشہ سزا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے چیز، مشکل وقت کو صرف سزا سمجھنا بہت غلط بات ہے۔ کئی بار مشکل وقت ہماری سوچ بدلنے کے لیے آتا ہے، ہمیں کسی غلط راستے سے روکنے کے لیے آتا ہے، ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے جم میں جب وزن اٹھاتے ہیں تو مسل ٹوٹتی ہے، تب ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی بعض دفعہ اللہ ہمیں ایموشنل اور مینٹل جم میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم اندر سے میچور ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ہمارا دماغ فوراً کہتا ہے میری قسمت ہی تو خراب ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرے ساتھ ہی کیوں، لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا، ہر جگہ میں ہی کیوں۔ یہ سوچ ہمیں کمزور کر دیتی ہے کیونکہ ہم مشکل کو صرف اندھیرا سمجھتے ہیں، اس میں موجود سبق، ڈائریکشن اور گروتھ نہیں دیکھتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا زندگی کے سب سے بڑے سبق، سب سے بڑی سمجھ، سب سے زیادہ میچورٹی ہمیں آسان وقت میں نہیں بلکہ دکھ کے وقت میں ملی ہوتی ہے۔ کوئی رشتہ ٹوٹا ہو، کوئی فیل ہوا ہو، کوئی دھوکہ ملا ہو، کوئی جاب گئی ہو، یعنی جو بھی مسئلہ ہو، انہی جگہوں پر ہم نے سب سے زیادہ سیکھا ہے۔ اس لیے پہلا قدم یہ ہے کہ دل میں ایک بات پکی کرے، مشکل وقت ہمیشہ میرے خلاف نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ میرے حق میں بھی ہوتا ہے تاکہ میں وہ شخص بنوں جو عام حالات میں نہیں بن سکتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، جذبات کو سنبھالنا، رو لینا کمزوری نہیں لیکن رک جانا کمزوری ہے۔ مشکل وقت میں سب سے بڑا مسئلہ باہر کا نہیں بلکہ اندر کا ہوتا ہے۔ اندر ایک ڈر ہوتا ہے، اوور تھنکنگ ہوتی ہے، گناہ یا غلط فیصلوں کی شرمندگی ہوتی ہے، مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر دل کو توڑ دیتا ہے۔ اکثر لوگ 2 ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، یا تو ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے، یا دل پتھر کا بنا لیتے ہیں کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی دونوں ایکسٹریم غلط ہے۔ رو لینا، اپنا دکھ کسی کے سامنے رکھ دینا، اللہ کے سامنے یا کسی ٹرسٹڈ انسان کے سامنے، یہ کمزوری نہیں، یہ ہیلنگ کا حصہ ہے۔ اس سے زخم بھر جاتے ہیں اور دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ درد کو اندر لاوا بنا کر رکھتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی پھٹنا ضرور ہے، غصے میں، ڈپریشن میں یا کسی غلط فیصلے میں۔ ذہن اور مائنڈ اور ہارٹ، دل کو سنبھالنے کے چند پریکٹیکل سٹیپس اور طریقے۔ خود سے بات کرنے کا وقت نکالے، اپنے آپ سے ضرور بات کر لے۔ رات کو یا دن میں کسی وقت خاموش جگہ بیٹھ کر خود سے کہیے ہاں میرا وقت مشکل ہے، میں تھک گیا ہوں لیکن میں زندہ ہوں، اللہ ابھی میرا ساتھ ہے، راستہ ابھی بند نہیں ہوا۔ یہ جملہ دل کو ریالٹی یاد دلاتا رہے گا کہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 2، سانس کی مشق، بریتھنگ ایکسرسائز کرنا۔ جب دل بہت گھبرائے 10 بار گہری سانس لے، ڈیپ بریتھنگ جسے بولتے ہیں۔ ناک سے آہستہ سانس اندر 3 سیکنڈ روکیے، پھر منہ سے آہستہ باہر۔
یہ چیز برین کو سگنل دیتی ہے کہ ڈینجر اوور اور انزائٹی کم ہونے لگتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اپنے احساسات کو لکھیے۔ کاغذ پر یا موبائل نوٹس میں لکھیے، مجھے اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے، میں کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ جب فیلنگز الفاظ میں آ جاتی ہے تو دماغ انہیں ہینڈل کرنا شروع کر دیتا ہے، صرف فیل نہیں کرتا۔ مشکل وقت میں احساسات کو ڈینائی نہیں کرنا بلکہ مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، سوچ کا زاویہ بدلے، وکٹم نہیں لرنر بنیے۔ مشکل وقت میں 2 طرح کے لوگ بن جاتے ہیں۔ نمبر 1، وکٹم، جو ہر چیز کے لیے قسمت، دوسری یا حالات کو بلیم کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، میرا قسمت میں یہ ہے، میرا قسمت تو خراب ہے۔ ایسے لوگوں کو وکٹم بولتے ہیں۔ لرنر ان کو بولتے ہیں جو سیکھتے ہیں حالات سے، جو پوچھتے ہیں میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں، آگے کیا بدل سکتا ہوں۔ لرنر بننے سے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں، I can do everything۔ پوائنٹ نمبر 4، 3 مضبوط ستون، پلرز، عادتیں، گڈ ہیبٹس، لوگ، اچھے لوگ اور اللہ سے تعلق۔ یہ 3 چیزیں مضبوط ہونا چاہیے۔ مشکل وقت میں سٹرانگ رہنا صرف سوچ سے نہیں، سسٹم سے آتا ہے۔ آپ کے پاس 3 ستون ہونے چاہیے۔ زندگی بگڑے وقت میں سب سے پہلے روٹینز ٹوٹتی ہے، نہ صحیح سے سونا، نہ صحیح سے کھانا، نہ نماز، نہ پڑھائی، نہ کام، نہ کاج، لیکن صرف یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو کم سے کم کچھ عادتیں بچانے ہوتی ہیں۔ مثلا روزانہ کم از کم 15-10 منٹ قرآن کا ذکر کرنا، دعا کرنا، 20-30 منٹ واک کرے، ہلکی پھلکی ورزش کرے، روز تھوڑا سا پروڈکٹیو کام کرے، کچھ نئے سیکھے۔ لوگوں کا یعنی 2-3 لوگوں کا ایک چھوٹا سا سپورٹیو سرکل بنائے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں کم از کم 1 یا 3 ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن سے وہ دل کی بات کھل کر سکے۔ مشکل وقت میں خود کو بالکل اکیلا مت کر لے، کسی دوست کو میسج کرے، یار بات کرنی تھی، دل بھاری ہے۔ کسی فیملی ممبر سے اگر پاسبل ہو کھل کے بات کر لے۔ اگر کوئی منٹور ہو، استاذ ہو، نیک دوست اور سمجھدار بندہ ہو، اس سے بندہ مشورہ لے۔ بعض دفعہ حل نہیں ملتا، لیکن صرف سنتے جانے سے بھی انسان کے اندر آدھا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق سب سے بڑا سہارا ہے۔ آخر میں سب کچھ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، کچھ چیزیں صرف دعا، صبر اور اللہ پر یقین سے ہی برداشت ہوتی ہے۔ دل کی حالات اللہ کے سامنے اسی طرح بیان کرے جیسے کسی قریبی دوست سے کرتے ہیں۔ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا دل مضبوط کر دے، صحیح راستہ دکھا دے۔ مشکل وقت میں استغفار، درود شریف اور سچی توبہ دل کو بہت سکون دیتی ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل دور سے گزر رہے ہو تو یاد رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ختم نہیں ہوئے۔ یہ صرف ایک چیپٹر ہے، پوری کتاب نہیں۔ اللہ حافظ۔